نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یہتدون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ السجدہ شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ السجدہ یہ مکی ہے، یعنی کہ مکی صورتوں میں سے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان میں سے ہیں۔ یہ نزول کے اعتبار سے 75ویں صورت ہے اور اس سے پہلے 74 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، اور اس صورت میں 30 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس صورت کی فضیلتیں بھی ہیں۔ یہ صورت جو سورۃ السجدہ ہے، اس کو الف لام میم سجدہ بھی بولا جاتا ہے، اور اس کو الف لام میم تنزیل السجدہ بھی بولا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کا نام الف لام میم تنزیل السجدہ بھی آیا ہے۔ تو اس صورت کی پڑھنے کی فضیلتیں بھی ہیں، جیسے اور کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے حفاظت فرماتے ہیں، ایسے ہی یہ صورت بھی انہی میں سے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے وقت سونے سے پہلے عادت شریفہ یہ تھی کہ سورۃ الملک اور سورۃ الف لام میم سجدہ یہ پڑھ کر پھر سویا کرتے تھے۔ جیسے سورۃ الملک پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے حفاظت فرماتے ہیں، اسی طرح سورۃ السجدہ پڑھنے کی وجہ سے بھی قبر میں حفاظت رہتی ہے۔ تو حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں سے مناسب اور بہتر تو یہی ہے کہ دونوں صورتیں پڑھ کر سویا جائے، نہیں تو دونوں میں سے یعنی کہ سورۃ ملک یا سورۃ الف لام میم سجدہ، یہ جو آج درس شروع ہو رہا ہے 21ویں پارے میں آتی ہے۔ 21ویں پارے کی یعنی کہ سورۃ لقمان کے بعد سورۃ سجدہ آتی ہے، آخری سورت سے ایک سورت پہلے، یعنی کہ آدھا پارہ گزرنے کے بعد یہ سورت آتی ہے۔ تو یہ سورت ان دونوں میں سے یعنی کہ سورۃ ملک یا سورۃ الف لام میم سجدہ یہ تلاوت کر کے سو۔ اس کی بھی 30 آیتیں ہیں، سورۃ ملک کی بھی 30 آیتیں ہیں۔ اس کی بھی یہی فضیلت ہے کہ قبر کے عذاب سے حفاظت رہتی ہے، اور اس کی بھی یہی فضیلت ہے کہ قبر کے عذاب سے حفاظت رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف صورتوں کی تلاوت کی ہے، ویسے بھی تلاوت کرنے والا بنائے، جیسے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات ترتیب تلاوت فرمایا کرتے تھے، صحابہ کیا کرتے تھے، مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دیتا رہے اور ہم کرتے رہیں۔ تو پہلی آیت ہی جو اللہ تعالیٰ فرما رہے الف لام میم، پہلی آیت جو ہے یہ حروف مقطعات الفاظ ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ پیچھے سن چکے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، جو زیادہ راجح قول اور جو عام تمام مفسرین نے تقریباً اس کا معنی کیا کہ اس کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں کیا ہے۔ تو یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب اتاری گئی ہے من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جو نحوی قاعدے کے مطابق کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب اتاری گئی ہے رب العالمین کی طرف سے، لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ایک معنی۔ اور اس کتاب کے اتارنے والے نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو مشرکین جو ہے یہ اعتراض کیا کرتے تھے، کہتے تھے آگے والی آیت میں آ رہے بل ام یقولون افترا، کیا کہتے ہیں وہ لوگ کہ یہ گھڑا گیا ہے، یہ قرآن پاک گھڑا گیا۔ افطرا کہتے ہیں ایسی بات کو جو ایسے ہی یعنی کہ گاڑ لی گئی ہو، ایسے ہی بنا لی گئی ہو، جس کا کوئی ثبوت نہ ہو، جو کوئی بات ہوئی نہ ہو، ایسے کسی کو بات گھڑ کے سنا دینا، ایسی بات کسی کو بنا کر سنا دینا افطرا اسے بولا جاتا ہے۔ تو وہ مشرکین کہتے تھے یہ اپنی طرف سے تیار کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے تھے کہ محمد اپنی طرف سے تیار کرتا ہے اور ہمیں آ کر سنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے یہ اپنی طرف سے نہیں سناتا، اس میں کسی قسم کی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں ہے، یہ تو میں نے اتارا ہے اس کتاب کو،
اس میں ایک کتاب کی تصدیق ہے، دوسرا میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ہے کہ پیارا نبی جو بات کہہ رہا ہے یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، یہ میں اتارتا ہوں وہی کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں، تنزیل الکتاب، یہ کتاب اتاری گئی ہے کس کی طرف سے؟ رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی ہے، محبوب اپنی طرف سے نہیں سناتے، اس میں کسی قسم کی شک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، محبوب نے صرف آپ کو سنائی ہے، محبوب نے بنائی نہیں ہے، میرے محبوب نے یعنی کہ میرے بھیجے ہوئے نے آپ کو بنا کر نہیں سنائی، مجھ سے لے کر سنائی ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اور پھر لا ریب فی، اس کتاب میں بھی کسی قسم کی کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس کتاب کے متعلق پہلے کافی سارے چیلنج ہو چکے ہیں، سورۃ بقرہ میں بھی ہے اور سورۃ ہود میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں چیلنج کر کے جو اس پر اعتراض کرنے والے ہیں ان کا منہ بند کیا ہے کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ یہ گڑھا گیا، تو پھر پوری دنیا اپنے معبودوں کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو جن کو آپ چاہتے ہیں ملا لو، پھر اس جیسی ایک کوئی صورت لا کر دکھاؤ تو صحیح، لیکن پوری دنیا اس کے آگے، اس قرآن کے آگے عاجز آ گئی، اس جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ کہتے ہیں ام یقولون افترا، یہ گڑھا گیا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن گھڑ کے لایا جاتا ہے، یہ ایسے اپنی طرف سے بنا کر لے آتا ہے، بل هو الحق، نہیں بلکہ یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ قرآن حق ہے، من ربک، محبوب جی آپ کے رب کی طرف سے، محبوب جی آپ کے رب کی طرف سے، یہ تو حق بات ہے، یہ تو میری کتاب ہے، میرا کلام ہے، لتنذر، یہ کیوں اتارا گیا ہے؟ لتنذر قوما، تاکہ آپ ڈرائیں ایسے لوگوں کو، ایسی قوم کو، ما آتاہم من نذیر، کہ نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی ڈرانے والا، نہیں آیا ان کے پاس کوئی بھی ڈرانے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کیا مکہ کی طرف کوئی بھی نبی پہلے، مکہ بستی کی طرف کوئی بھی پہلے نہیں آیا تھا؟ عرب کے اندر کوئی نہیں نبی آیا تھا؟ یہ زیادہ گیپ ہونے کی وجہ سے، اس سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تھے، اسماعیل علیہ السلام کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک عرب کے اندر کوئی بھی نبی نہیں آیا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا سلسلہ چلا حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلا۔ باقی جتنی بنی اسرائیل میں کثیر تعداد میں نبی آئے ہیں وہ بنی اسرائیل میں آئے ہیں، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے آئے ہیں، پھر اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تو مکہ میں اسی وجہ سے تو یہودی جو ہیں آج تک مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور اس وقت عرب والوں کے دشمن تھے کہ نبوت کا سلسلہ تو ہم میں تھا، ادھر سے نکل کر عرب میں چلا گیا، اسی پر اختلاف کیا، اور کچھ نہیں تھا، ان کے پاس علم بھی تھا، ان کے پاس کتاب بھی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو بھی پڑھتے تھے۔ یہودی اس طرح پہچانتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اپنے بچوں کو پہچانا جاتا ہے، یہودی اس طرح پہچانتے تھے، لیکن ضد اور اناد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ اس میں نقصان کس کا ہوا؟ خود کا ہی ہوا، خود ہی جہنم میں جلیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوا، خود کا نقصان کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی طرف آپ کو مبعوث کیا گیا ہے، ایسے لوگوں کو آپ ڈرائیں کہ جن کے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سارا عرصہ گزر چکا تھا کہ ان کے اندر کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب کے اندر بعثت ہوئی ہے، من قبل، ان کے اس سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہ پائیں، تاکہ وہ ہدایت پالیں۔ آپ انہیں ڈرائیں، آپ انہیں سمجھائیں اس قرآن کے ذریعے سے، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں اور کامیاب ہو جائیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن سمجھتے ہوئے قرآنی زندگی گزارنے والا بنائے، اور قرآن پر 100% یقین رکھتے ہوئے اسی پر زندگی گزارنے والا بنائے۔ یہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں، یہ جو یقینی بات کرتے ہیں، قرآن وہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی شک نہیں، اور اس میں جو کچھ ہے اللہ کے حکم ہیں، اسی میں کامیابی ہے۔ یہ جو دعویٰ ہے اس کے مطابق تبھی یہ دعویٰ ثابت ہوگا جب ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ قرآن ہماری گواہی دے، تاکہ کل قیامت کے دن یہ قرآن ہماری گواہی دے کہ یا اللہ انہوں نے جو مجھ میں تو نے احکام اتارے تھے اسی کے مطابق زندگی گزاری ہے، دنیا کے تانے بھی سہے، دنیا کی باتیں بھی سہی، لیکن مجھے نہیں چھوڑا، میرے مطابق زندگی گزاری، مجھے پڑھتے رہے، مجھے سمجھتے رہے، اسی کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے والا بنائے۔